میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بخار تھا۔ بخار کی وجہ سے سر پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا شوہر پردیس میں تھا اور ساس سسر میری بیٹی پر پانی کی طرح پیسے بہا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں لاکھوں روپے بیٹی پر خرچ ہو گئے تھے۔ شوہر نے تنگ آ کر پیسے بھیجنا روک دیے اور کہا کہ یہ بچی تو مجھے کنگال کر دے گی، ڈاکٹر کو کہو کہ اسے زہر کا انجیکشن لگا دے۔ میرے شوہر کی طرح میرا سسر بھی پتھر دل کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچی مار دو۔ اس نے ڈاکٹر کو کہنے کی بجائے میری گود سے میری بیٹی کو کھینچ کر ایک بے اولاد جوڑے کو دے دی اور مجھے لے کر گھر آ گیا۔ کئی سالوں بعد میرا شوہر پردیس میں دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو پاکستان لے آیا، مگر میری نظر دلہن کے ایک نشان پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی میرا نام ریشم ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ حارث کا نام سنا تھا۔ یہ نام سنتے سنتے میں جوان ہوئی تھی۔ وہ میرے بچپن کا منگیتر تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ حارث میرا تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے حارث مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے بہت دکھی کرتا تھا اس کا یہ رویہ، اس لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن تایا تائی آئے، اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ یوں مقررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے حارث کا انتظار کر رہی تھی، مگر حارث نہیں آیا۔ کافی رات ہو گئی تو تائی، جو اب میری ساس بن چکی تھی، میرے کمرے میں آ گئیں اور کہا کہ آج رات حارث نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کی مرشد نے کہا ہے کہ آج کی رات تم دونوں کے لیے بہت بھاری ہے، اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھکی ہوگی، کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور الماری سے سادہ جوڑا نکال کر کپڑے بدل کر سو گئی۔ میرے تایا بہت توہم پرست تھے۔ وہ ہر بات میں توہم پرستی کرتے تھے اور مرشد سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے۔ ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے تھے۔ خیر، دوسرے دن حارث میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں ہوں، وہ خوف دور ہو گیا تھا۔ حارث میرا خیال رکھتے تھے، مگر حارث بہت سنجیدہ رہتے تھے، یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہیں۔ حارث میرا خیال رکھتے تھے مگر حارث بہت سنجیدہ رہتے تھے، یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہیں کہ ان کے حارث بالکل بھی ویسے شوہر نہیں تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں اپنی نئی نویلی دلہن کے نخرے اٹھاتے تھے۔ ان میں ویسے کوئی بات نہیں تھی، ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی اور وہ جھجک ختم نہیں ہو رہی تھی، اور 2 ماہ بعد حارث کے دبئی میں نوکری لگ گئی۔ میں اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ میں خوشی سے دبئی جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اور حارث کے درمیان جو فاصلے ہیں دبئی جا کر ختم ہو جائیں گے، شاید جہاں گھر والوں کی وجہ سے حارث مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ دبئی جانے سے ایک دن پہلے حارث نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو اپنی بیوی ریشم کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا۔ یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا میں ریشم کو تمہارے ساتھ دبئی نہیں جانے دوں گا، بلکہ اسے اس گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ 40 دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا۔ تایا، جو بہت توہم پرست تھے، خواب سن کر یہ اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور میں جو حارث کے سنگ دبئی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ سارے خواب آنکھوں سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے حارث سے کہا اب تایا سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جائیں، مگر حارث نے کہا ابا نہیں مانیں گے، ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، میں بات نہیں کرتا، تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں۔ حارث کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے دن حارث دبئی چلے گئے، پھر میرے یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے۔ حارث کا فون آیا، مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ اچانک میری زندگی میں وہ ہار آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ خبر سن کر حارث نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کر کیسا لگا ہوگا، وہ کچھ بھی ہے یا نہیں، مگر یہ تو تب پتا چلتا جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر ساس اماں ہر وقت مجھے سہارا دیتی تھی، نہ رو بیٹا، جلدی حارث گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ کبھی دل میں شدید خواہش لگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کرتی۔ ہمارے ساتھ والی رضیہ کی طرح اس کا شوہر پردیس میں تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ
लंबी लंबी बातें करती। हमारे गांव में किसी भी लड़की को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी और अगर किसी के पास होता तो इसे मायूब समझा जाता। मुझे ऐसी हालत में हर वक्त हारिस की कमी महसूस होती थी, मगर ना जाने हारिस और ना ही हारिस आया और ना ही इसका फ़ोन। जैसे तैसे करके मैंने वो मुश्किल वक्त हारिस के बगैर गुजारा। 9 माह बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं बहुत खुश थी। सब घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई, घर में खुशियां मनाई जा रही थीं। मेरे ससुर खुशी में अपनी पोती को गोद में उठाए गांव में मिठाई बांट रहे थे कि इस दिन अचानक मेरी बेटी को बुखार हो गया। वो बुखार इस कदर शदीद हुआ कि इसे झटके लगना शुरू हो गए। मेरे ससुर ने मेरी बेटी को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मेरी बेटी का महंगे से महंगा इलाज किया जा रहा था। दिन रात इसी तरह अस्पताल में गुजरते रहे और एक हफ्ता गुजर गया, मगर मेरी बेटी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इस एक हफ्ते में मेरी बेटी पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। अब तो मेरा शोहर भी पैसे बेचकर थक चुका था। इसने कह दिया कि इससे पहले कि बच्ची मुझे कंगाल कर दे, अब इस बच्चे को खुद ही मार दें। मेरे ससुर भी अपने पीर से हजारों किस्म के तावीज़ लेकर आते थे, मगर इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और डॉक्टर ने कोई अच्छी खबर नहीं सुना रही थी। बेटे की बात सुनकर मेरे पत्थर दिल ससुर ने मेरी बेटी को एक बेऔलाद जोड़े को दे दिया, जिन्होंने वादा किया था कि वो बड़े शहर में ले जाकर इस बच्चे का इलाज करवाएंगे। मेरे ससुर ने भी मेरी बेटी को मनहूस कह दिया था, इसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी किसी को भी परवाह नहीं थी। मैं बहुत रोई, ताया के पैर पकड़े, खुदा के लिए मेरे बच्चे वापस ले आए, मगर ताया ना माने और वो आदमी मेरी बच्ची को लेकर चला गया और मैं रोती ही रह गई। मैं हर वक्त इस आदमी को कोसती रहती, न जाने मेरी बच्ची अब जिंदा भी होगी या नहीं। बस मुझे इसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी, जिस पर काले रंग का एक निशान भी था। इस वक्त भी हारिस ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो बस अपने माँ बाप से बात करता था। मैं ताई से पूछती कि हारिस कब वापस आएंगे। वो बताती कि जल्द आएगा और मैं इसका इंतजार करती रहती, लेकिन वो हर बार कुछ महीनों का कहकर बात को टाल देता। मेरे मुकद्दर में बस इंतजार ही लिखा था। मुझे इसका इंतजार करते करते मजीद कई साल गुजर गए, मगर इसके बहाने खत्म नहीं हो रहे थे। अब तो मैं वाकई हारिस को बुला चुकी थी। मेरे ससुर पर अपनी बेटी की जुदाई में चांदनी चमकने लगी थी और रो रो कर आंखों की बीनाई भी कमजोर हो चुकी थी। मैं हमेशा दुआ करती कि वो आदमी मेरी बेटी को वापस ले आए। न जाने वो कहाँ से आया था जो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले गया। जो जो साल गुजर रहे थे, दिल में ढारस आती जाती कि शायद वो आदमी मेरी बेटी को मुझे मिलवाने जरूर ले आएगा, मगर अब तो शायद 20 साल गुजर चुके थे। ना ही मेरी बच्ची लौट कर आई और जो ना जाने किस हाल में होगी, और ना ही हारिस आया। तमाम उम्र मैंने सास ससुर की खिदमत में गुजार दी। फिर एक दिन अचानक हारिस वापस लौट आया। इसको देखकर मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था। मैं इस वक्त बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने जो वक्त अपनी बेटी की जुदाई में गुजारा था, जो आंसू तन्हा बहाए थे, वो मैं हारिस के दामन में गिराना चाहती थी। मैं इसका गिरेबान पकड़कर अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब लेना चाहती थी, मगर यह देखकर मुझे शदीद धचका लगा। वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक गोरी मेम थी जो दुल्हन बनी हुई किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त मुझे अपना आप बहुत ही कमतर लगा था। कहाँ मैं गांव की लड़की और कहाँ वो चमकती रंगत वाली। क्या हारिस ने दूसरी शादी कर ली? ये सोच आते ही मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने अपने गिरते आंसू साफ किए, इसे सर से पैर तक इसकी दुल्हन का जायजा लेने लगी कि अचानक मेरी नजर इसके पांव पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये तो वही निशान था, इसकी 2 जुड़ी हुई उंगलियों पर काला निशान था, जैसे मेरी बेटी के पैर पर था। बस यही एक निशान तो मुझे याद था, ये मेरी ही बेटी थी। मैंने इसको पहचान लिया था। क्या हारिस ने मेरी बेटी से शादी कर ली? ये सोच आते ही मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे खुदा, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और अगले ही लम्हे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हारिस मुझे इसी वक्त अस्पताल ले गया, जहां इलाज के कुछ घंटों के बाद मैं होश में आई। तब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये मैं कहाँ हूँ? मैंने अपनी एतराफ का जायजा लिया और वहाँ हारिस खड़ा था। इसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं गुस्से से चीखते हुए बोली, बस यही देखने को रह गया था। हारिस, वो दुल्हन तो तुम्हारी बेटी है। और इसने मुझे चुप करवाते हुए कहा, तुम घर चलो सब्र के साथ, मैं तुम्हें अपनी सारी दास्तान सुनाता हूँ। मैं दिल में कह रही थी, अब रह क्या गया है सुनने को? क्या बात परेशान कर रहे हैं? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? मैंने रोते हुए सोचा। घर पहुंचकर हारिस ने मुझे कहा, मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। बचपन से अब्बा ने तोहम परस्ती की वजह से मेरा जीना हराम किया हुआ था। वो बहुत ज्यादा वहमी थे। कभी कहते आज पीले रंग का सूट पहनना, वो तुम्हारे लिए मुवाफिक रहेगा। कभी कहते इस हफ्ते लाल रंग का कुर्ता पहनना। कभी कहते फला दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, इसे छोड़ दो। कभी कहते आज तुम्हारा स्कूल जाना मुनासिब नहीं, घर पर हो। मैं तंग आ गया था इन सब बातों से और इनकी तोहमत परस्ती की आदत से। बचपन से इन्होंने मेरी और तुम्हारी मंगनी की हुई थी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया,
مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا ابا کے خاندان کے کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو دبئی میں نوکری کے لیے کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کافی جگہوں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی اور 2 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو فوراً ابا نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے بہت منتیں کی کہ میں ابھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنے کاغذی کارروائی میں لگ گیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے جانے سے ایک دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان ابا کو سنا دی۔ میں جانتا تھا کہ ابا ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سب باتیں سن کر تمہیں میرے ساتھ دبئی نہیں جانے دیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبئی چلا گیا، لیکن میں دبئی اکیلا نہیں گیا تھا۔ ہماری شادی سے کچھ سال پہلے اپنے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے فائزہ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے ہیں، مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر اچانک میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ فائزہ کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبئی چلا آیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم وہاں ماں بننے والی ہو، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 4تھا مہینہ تھا تب مجھے خوشخبری ملی کہ فائزہ بھی امید سے ہے۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی صرف چند دن کی تھی۔ کچھ دن بعد ہی فائزہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر وہ کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور بعد میں اس کے دلجوئی میں لگا رہتا۔ فائزہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کیا میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو ہم دونوں نے ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے تم نے بیٹی پیدا کی اور پھر وہ بیمار ہو گئی، گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال والوں کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی میں نے جان بوجھ کر کہا کہ میں مزید پیسے نہیں دے سکتا، اس بچے کو مر جانے دیں، اور پھر دوسری طرف سے میں نے پیسے دے کر ایک بے اولاد جوڑے کو ابا کے پاس بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا پلان کامیاب ہو جائے گا، اور پھر ابا نے بھی اس بچے کو اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ بچی کو لے کر سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی بچی کو لے کر باہر آیا، میں نے اس بچی کو لے کر فائزہ کی گود میں دے دیا اور میں سیدھا شہر کے بڑے اسپتال میں آیا، جہاں کچھ دنوں بعد میری بیٹی ٹھیک ہو گئی اور پھر ہم واپس دبئی آ گئے۔ فائزہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا، اس کا نام ماریہ رکھا۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اسے بہت پسند کرنے لگی۔ اس سے رابطہ، مجھ سے شادی، مجھے فائزہ کو بھی لڑکا اچھا لگا تھا۔ کچھ ماہ کے بعد شادی طے ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آ گئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات غلطی سے فائزہ نے ماریہ کو بتا دیا کہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ سن کر ماریہ بہت غصے میں آ گئی اور شادی چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی ابھی اور اس وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، میں تب شادی نہیں کروں گی جب تک سچ پتہ نہیں چل جاتا۔ یہ جان لو ماریہ کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہو کر اسے تمہارے پاس لے آیا اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دے کر غلط اندازہ لگا لیا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے سے لگایا اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتے رہے۔ میری خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے اور ہم دونوں نے بہت باتیں کی۔ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا اور حارث نے اسے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ حارث سے بولی ابھی اور اس وقت میری مما کو طلاق دیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ماریہ تم ہوش میں تو ہو؟ تو وہ بولی میں آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کے چھوڑ گیا اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ 20 سال گزر گئے ہیں اور آپ کی عمریں کیا ہیں؟ میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ لاچار ہو کر حارث نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود شرمندہ تھا کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ ماریہ نے میرا ضروری سامان طے کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کروا کر پھر وہ خود شادی کرے گی۔ اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں،
مجھے تو فہد کچھ سوچ کر کہا میرے بابا سے ان کی شادی کروا دو۔ ماریا یہ سن کر حیران ہوئی تو فہد نے بتایا میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی، میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں، اب ان کی دونوں بیویاں فوت ہو چکی ہیں، مطلب یہ کہ ہم دونوں کا اور ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے اسے کہا تم اپنے پاپا سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فاطمہ ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ فہد کے پاپا مجھ سے 2-3 بار مل چکے تھے، وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلے پن کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی اور کچھ دنوں کے بعد چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح فہد کے پاپا سے ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اور اچھے انسان بھی تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر ماریا اور فہد کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ 1 مہینے کے بعد دھوم دھام سے ماریا اور فہد کی شادی ہو گئی۔ شادی میں حارث اور فائزہ نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کر ماریا کہیں اور نہیں گئی تھی بلکہ وہ میرے ہی گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچے کے چھن جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی، زندگی کی خوشیوں پر میرا حق بھی ہے اور آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔